بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائیں تاکہ انسان ان سے مستفید ہوں اور خدا کا شکر گزار ہو۔ اس مادی دنیا کے علاوہ بھی اللہ تعالی نے انسان کے لیے دل بہلانے والی مخلوقات پیدا کی ہیں تاکہ دنیا کی تکالیف، مصائب اور آزمائشوں سے تکا ہارا بندہ جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام تر خواہشات قربان کر دی، اس کو وہ مخلوق بطور انعام عطا کیا جائے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو آخرت میں بندہ مومن کے لیے تمام مصائب و آلام کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس مخلوق کو حور عین کہا جاتا ہے۔ لفظ حور حورہ کی جمع ہے اور حورہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں ان حوروں کا کئی مقامات پر ذکر ملتا ہے۔ مثلاً سورہ صفات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختے پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا، جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ اس کی پینے سے وہ بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچے نظروں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جیلی۔ اسی طرح سورہ رحمان میں ارشاد ہے، وہاں یعنی جنت میں نیچے نگاہوں والی حوریں ہیں جو ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، وہ ایسی ہوں گی جیسے چمکتی ہوئی ہیرے اور موتی۔ گویا حور ایسی جنتی مخلوق ہے جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کی جسمانی بناوٹ و خصوصیات کو بیان کرنا مشکل ہے، جسے اب تک کسی نے نہ دیکھا نہ چھوا ہے، اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے انعام اور بدلہ ہوگی۔ احادیث مبارک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حوروں کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سیپی میں ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ سے نہ چھوا ہو۔ اللہ نے حور عین کو زعفران سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ اس کے جسموں کو نور اور ریشم کا لباس پہنائے گا اور ان کے جسم حیران کر دینے والی ہوں گی۔ اگر حوروں کی جسمانی بناوٹ کی بات کریں تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حور کو پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے، سینے سے گردن تک چمکدار عنبر سے بنایا گیا ہے، گردن سے سر تک کا حصہ سفید کفور سے تخلیق کی گئی ہے، اور ان کے سر میں خوشبودار کستوری کے بال ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے، جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور ان کی کمر کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی حور اپنی ہتھیلی کو آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہو جائے گی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دیں تو اس کے حسن سے آسمان اور زمین کے درمیان موجود تمام چیزیں جگمگا اٹھیں گی۔ ایک روایت کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان میں ایسی حوریں موجود ہیں جو جنت کی گلاب سے پیدا کی گئی۔ وہ کبھی سوتی نہیں، کبھی حاملہ نہیں ہوں گی، نہ انہیں حیض آتی ہے اور نہ وہ کبھی بیمار پڑتی ہے۔ حوروں کی بھی کئی اقسام ہیں اور جنت کی الگ الگ درجوں میں مختلف اقسام کی حوریں رہتی ہیں، جیسے کہ
حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بدیخ ہے۔ اس نہر کی نیچے حوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جنت میں جنتی جب اس نہر کے پاس پہنچیں گے تو ان حوروں سے ہاتھ ملائیں گے۔ جب مرد کسی حور کی کلائی کو چھوئے گا تو وہ حور اس کے پیچھے چل پڑے گی اور اس کی جگہ دوسری حور اگ آئے گی۔ اسی طرح جنت میں موجود مختلف اقسام کے حوروں کے مختلف جنتی نام ہیں۔ مثلاً خیرہ اور اینا نامی حور، جس کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمتگار لڑکیاں چلتی ہیں اور جو پرہیزگار بندوں کو خود جنت میں تلاش کرتی پھرتی ہیں۔ حور جنت کی ایک ایسی نعمت ہے جو ادنا سے ادنا جنتی شخص کو عطا کی جائے گی۔ جیسے کہ حضرت ابن عمر نے بیان کیا ہے کہ ایک ادنا درجے کے جنتی کو بھی 1000 محل دیے جائیں گے اور ہر 2 محلوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ہر محل میں حور عین ہوگی۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے ابری ہوئی چھاتی والی کنواری حوریں ہوں گی اور وہ وہاں گیت اور نغمے گائیں گی۔ تو جب یہ درخت وہ آواز سنے گا تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری کی سی آواز پیدا کرے گی۔ اسی طرح روایتوں کے مطابق جب کوئی جنتی شخص کسی حور سے ہم بستری کرے گا تو اس کی شہوت 70 سالوں تک اس کی جسم میں گردش کرتی رہے گی، جس سے وہ لذت پاتا رہے گا۔ جب وہ حور عین سے خوب صحبت کر لیں گے تو وہ دوبارہ پاک اور کنواری ہو جائیں گی۔ حوروں کا تصور دین اسلام میں کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں ان دوشیزہ عورتوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے بعد اچھے اور نیک اعمال انسانوں کو ملیں گی۔ ناظرین، اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔